شیخ محترم، خواب تو آتے ہیں ڈراؤنے، اچھے بھی آ رہے ہیں، ڈراؤنے بھی آ رہے ہیں، لیکن خواب سے بچنے کا طریقہ بھی ہے کہ خوابوں سے بچ جایا جائے؟ ڈراؤنے خواب خاص طور پر بڑے پریشان ہو جاتے ہیں لوگ، تو اس سے بچنے کا کوئی طریقہ ہے شیخ؟ بالکل بچنے کا طریقہ ہے ڈراؤنے خوابوں سے۔ اچھا یعنی ایک تو یہ ہے کہ ڈراؤنے خواب آئیں ہی نہ، یعنی آنے سے پہلے بچا جائے۔ اچھا، یہ بھی ہے طریقہ؟ دوسرا یہ ہے کہ اگر آ جائیں تو اس کے نقصان سے کیسے بچائیں۔ بہت زیادہ آ جائیں، تو بالکل اگر آئیں اور اس کے آنے سے ہی آپ اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پہلے تو بات پوری 5 وقت آپ نمازوں کی پابندی کریں۔ ٹھیک ہے۔ اور ڈراؤنے خواب ہوتے ہیں شیطان کی طرف سے، شیطان ڈراتا ہے خواب کے اندر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان آپ کو غم زدہ کرنا چاہتا ہے، پریشان کرنا چاہتا ہے۔ تو اب ہم نے دوستی لگانی ہے اس ذات سے جو کہ شیطان کے رستے میں ہمارے لیے رکاوٹ بنے۔ وہ ذات ہے رحمان کی، وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات۔ تو اس سے دوستی کیسے ہوگی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ، میرا محبوب، میرا دوست بنتا ہے کب؟ سب سے زیادہ جب وہ فرائض کی ادائیگی کرتا ہے۔ یعنی نوافل بھی ہیں، فرائض بھی ہیں، زکوٰۃ بھی ہے، نفلی صدقہ بھی ہے۔ لیکن جو فرائض ہیں نا، فرضی زکوٰۃ ہے، فرض نمازیں ہیں، ان کی ادائیگی کے ذریعے سے بندہ میرے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد انسان نوافل پڑھتا ہے۔ یعنی یہ دیکھیے پروردگار سے دوستی لگے گی۔ تو جب انسان نوافل پڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ بندہ میرا محبوب بن جاتا ہے۔ پھر جب وہ میرا محبوب بن جاتا ہے پھر اس کے کان، اس کی ہاتھ، اس کی آنکھیں، اس کے قدم، وہ سب کچھ میرے کنٹرول میں آ جاتا ہے۔ اس سب پر میرا اختیار ہوتا ہے۔ پھر اس کے ہاتھ وہی پکڑیں گے جو میں چاہوں گا، اس کی آنکھ وہی دیکھے گی جو میں چاہوں گا، اور اچھا ہی انشاءاللہ، یقیناً۔ اور پھر اسی حدیث کے دوسرے حصے میں کہ جب اس طرح کا بندہ یعنی مجھ سے پناہ مانگتا ہے میں اس کو پناہ عطا کر دیتا ہوں، جب وہ مجھ سے سوال کرتا ہے میں اس کو عطا کر دیتا ہوں، یہ بندہ اللہ کا محبوب بن گیا، اللہ کا دوست بن گیا ہے۔ اور ایسے ہی دوستوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے دوست کا مخالف ہوگا پروردگار کہتا ہے میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ تو دوستی لگے گی کس کے ذریعے سے؟ نمازوں کے ذریعے سے۔ اب سب سے پہلی چیز ہے کہ انسان نمازوں کا اہتمام کرے، پروردگار سے دوستی لگائے، پھر پروردگار جانے اور وہ شیطان جانے، پھر پروردگار شیطان کے رستے میں آ جائے گا انشاءاللہ۔ پھر وہ اپنے ولی کو، اپنے دوست کو، تو ولی جو ہوتا ہے نا وہ کوئی اسپیشل کوئی ایسا ٹائٹل نہیں ہے کہ کوئی بندہ کب ولی بنتا ہے۔ تو ولی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو نمازوں کے ذریعے سے وہ اللہ کا ولی بن گیا ہے۔ تو شیطان پھر ایسے بندے کو پریشان نہیں کرے گا، نمبر 1۔ نمبر 2، گھر آنے جانے کی دعائیں بھی پڑھے۔ جب انسان گھر آتا ہے تو جب پڑھتا ہے بسم اللہ پڑھ کے گھر میں داخل ہوتا ہے تو پھر وہ شیاطین، وہ جنات، وہ گھر کے دروازے سے باہر وہیں سے نکل جاتے ہیں، کہتے ہیں آج تمہیں یہاں رہنے کے لیے بھی جگہ نہیں ملے گی، آج یہاں کھانے کے لیے بھی جگہ نہیں ملے گی۔ تو شیاطین جو ہے وہ ان کا غلبہ کم ہو جاتا ہے ان چیزوں سے۔ نمبر 3، پھر رات کو جب سوئے تو رات کو سونے سے پہلے باوضو ہو کر سوئے اور دائیں کروٹ پہ سوئے، اہتمام کے ساتھ، بالکل اپنے ذہن بنا کے۔ اب جیسے انسان کسی چیز کے بارے میں سوچتا ہے تو وہ خواب بن جاتی ہے۔ اب اس نے باقاعدہ سوچنا ہے کہ میں برے خوابوں سے بچنے کے لیے یہ کر رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ بچائے گا انشاءاللہ۔ اور پھر جب دائیں کروٹ پہ سویا ہے اور سونے سے پہلے دیگر جو اذکار ہیں، دعائیں ہیں، وہ بھی پڑھے۔ اور ایک دعا ہے اس کے ساتھ ملا لے، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من غضبہ وعقابہ ومن شر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون۔ یہ وہ دعا ہے جب پڑھے گا تو ایک صحابی کو اتنے برے خواب آتے تھے، اتنے وہ ڈر جاتے تھے، پریشان ہو جاتے تھے، بیمار ہو جاتے تھے، تو جب یہ دعا پڑھی تو اللہ تعالیٰ سارے جو ہے نا اس طرح کے برے خواب، سارے ڈرونے خواب اللہ تعالیٰ لے گیا۔ تو یہ دعا جو ہے نا وہ رات کو پڑھ کے سونا چاہیے۔ یہ تو ہے خواب آنے سے پہلے کے مراحل۔ اور اگر اس سب اہتمام کے باوجود انسان ہے تو کبھی نہ کبھی سستی ہو جاتی ہے، گھر آنے کی دعا بھول گیا، تلاوت بھول گیا، یا پھر نماز کے اندر کہیں سستی ہو گئی، رات کو بے وضو سو گیا، یعنی سستی کہیں ہوگی، رات کو آ گیا۔ اور جب رات کو آ گیا
برا خواب یا ڈراؤنا خواب آنے کے بعد اس کے نقصان سے بچنا ہے، ظاہر ہے. بالکل. تو اس کے لیے یہی ہے کہ انسان کو جیسے ہی برا خواب یا ڈراؤنا خواب آئے گا، ظاہر ہے اس کی آنکھ کھل جائے گی، تو جیسے ہی آنکھ کھلے اپنی کروٹ تبدیل کر لے. ٹھیک ہے. اچھا بسا سب سے اوقات پہلا کام کروٹ تبدیل کر لے. اچھا بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان نا بائیں کروٹ پہ لیٹا ہوتا ہے تو اس کو برا خواب آ جاتا ہے تو وہ دائیں کروٹ پہ ہو جائے. اب سوال یہ ہے کہ دائیں کروٹ پہ وہ سویا ہے تو کیا دائیں کروٹ پہ بھی برا خواب آ سکتا ہے؟ یقیناً آ سکتا ہے. تو پھر دائیں کروٹ سے وہ تبدیل کر کے اپنی بائیں کروٹ پہ چلا جائے. بائیں کر سکتے ہیں. جی بالکل. سونا اس نے دائیں کروٹ پہ، رات کو سوتے ہوئے اس نے دائیں کروٹ پہ، آغاز سنت یہی ہے، رات کو اس نے سونا دائیں کروٹ پہ ہے. لیکن اگر اس کی آنکھ کھلی ہے ڈراؤنے خواب کے بعد اور وہ بدستور دائیں کروٹ پر ہی لیٹا ہوا ہے تو پھر اس ڈراؤنے خواب سے بچنے کے لیے اپنی کروٹ کو تبدیل کر لے اور وہ لیفٹ سائڈ پہ چلا جائے. اور دوسرے نمبر پر اعوذ باللہ من الشیطان ومن شر ما رأیت یہ پڑھے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے 3 دفعہ اور لیفٹ سائڈ پہ دل والی سائڈ پہ 3 دفعہ دھتکار دے، تھو کر دے. اچھا اب تیسرے نمبر پر وہ اٹھے اور 2 رکعت نوافل ادا کرے. اس وقت اگر ممکن نہ ہو تو ظاہر ہے صبح اٹھے گا. لیکن جب بہت زیادہ ڈراؤنا خواب ہے نا، انسان کا پسینے چھوٹ رہے ہوں تو بالکل پھر اس کا دل کرتا ہے کہ کوئی نہ کوئی سبیل بن جائے، کیونکہ پروردگار نے بچانا ہے. اگر تو وہ ہے اس میں واقعتاً سنجیدہ. ایک ہوتا ہے نا لوگ توبہ استغفار کرتے ہیں لیکن گناہ نہیں چھوڑتے، تو اس کا مطلب وہ سنجیدہ نہیں ہے. جو گناہ چھوڑنے میں، گناہ کی معافی میں سنجیدہ ہوتا ہے وہ صرف کانوں کو ہاتھ نہیں لگاتا، وہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھتا ہے اور پھر عملی طور پر وہ گناہ چھوڑنے کی کوشش بھی کرتا ہے. تو اگر یہ سنجیدہ ہے اس خواب کے نقصان سے بچنے کے لیے تو پھر تھوڑی سی محنت کرے اور اٹھے اور 2 رکعت نماز ادا کرے. اور پھر آج کل تو جائز کیش ایزی پیسہ ہے، وہیں بیٹھے بٹھائے. اور اکثر ہمارے پاس کسی نہ کسی مستحق افراد کے نمبر ہوتے ہیں جائز کیش کے، اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ افراد مستحقین ہیں. انہیں بتائے بغیر ان کے اکاؤنٹ میں تھوڑا سا صدقہ کر دے اس نیت سے کہ یا اللہ یہ میرے اس ڈراؤنے خواب کے نقصان سے بچنے کے لیے ہے. اور پھر آخر میں وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ وہ خواب کسی سے ڈسکس نہ کرے. تو ڈراؤنا خواب اگر آ بھی جائے تو یہ 4-5 سٹیپ کر لے تو انشاءاللہ اس کے نقصان سے بچ جائے گا. تو یہ 2 صورتیں ہیں، ڈراؤنے خواب آنے سے پہلے کیسے بچا جا سکتا ہے اور ڈراؤنے خواب آنے کے بعد اس کے نقصان سے کیسے بچ سکتا ہے.